35 سے 40 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو پچھلے 2 سال میں کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں آپ کی منسٹری کے تحت کہ اس کو پریزرو کیا جا سکے, اس کو سٹور کیا جا سکے؟ ایک پہ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سستی, کاہلی, نیگلیجنس ہو سکتی ہے ایک جگہ پہ. اس کے اوپر بھی خیر ہم انکوائری ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے یہ ہو گیا. لیکن ہیڈس آف ٹو دا انجینئرز آف اریگیشن ڈپارٹمنٹ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک جگہ کے علاوہ پورے پنجاب میں کوئی بند نہیں. ایک عام کسان کیسے اپنے مسئلے مسائل لے کر آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ سی ایم پنجاب جو ہیں میری لیڈر مریم نواز صاحبہ, وہ رینڈملی ڈیلی ہر ڈپارٹمنٹ کی جو اس طرح کی کمپلینٹس ہیں ان کو ایک تو خود دیکھ رہی ہیں. گزشتہ سال کی بات کی جائے تو تقریباً 2000 کے قریب FIRs درج ہوئی تھیں واٹر تھیفٹ کے حوالے سے. تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ پانی نہیں جانے دیتا غریب عوام کو, یا پھر کینالز میں ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی ایسی پالیسیز یا کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ لوگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ پانی کی ایکویٹیبل جوڈیشس جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے. 67% پہ ڈیزائنڈ سسٹم کو جب 150% کے اوپر سپلائز دے رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ انسفیشینٹ بھی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے کمی بھی آئے گی, شارٹیج بھی آئے گی, اس کی وجہ سے یہ ایشوز بھی آئیں گے. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی یہ FIRs دی گئی. بھارت کی جانب سے بڑی دھمکیاں دی جاتی ہیں, پانی روک لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. تو کیا بھارت واقعی کیپیبل ہے ہمارا پانی روکنے پہ؟ قانونی طور پہ بھی ہم لوور ریپائرین کا جو رائٹ ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, پروٹیکٹڈ ہے انٹرنیشنل لاز کے ساتھ. دشمن سے خیر کی توقع بھی نہیں ہوتی. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر لاگت زیادہ آتی ہے تو چھوٹے ہم ڈیمز تعمیر کریں اور اس میں ہم واٹر سٹوریج کو پاسبل بنا سکیں؟ ریت کے اوپر ڈیم نہیں بنا کرتے, بات فنڈز کی نہیں ہے. کالا باغ ڈیم تو پولیٹیسائز ہوا ہے. اس کے اوپر ایک ایکیڈیمکلی لاجک کے ساتھ بات ہونی چاہیے. اگر ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا رہے تو ایز اے نیشن میں آپ کو بڑے وثوق سے اور ایمانداری سے کاشتکار ہونے کے ناطے اور جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے ہم مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں. پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جو کہ پانی کی کمی کا شکار ہیں. ناظرین, پاکستان میں سالانہ اربوں روپے کا پانی ضائع ہو جاتا ہے. کسانوں کو پانی کے بہت سے مسئلے مسائل ہیں جس کی وجہ سے ہماری پیداوار میں بھی کافی حد تک کمی آ چکی ہے. یہ اور بہت سے سوال آپ کے ذہنوں میں موجود ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ بھارت کی جانب سے دھمکیاں بھی دی جاتی ہیں پانی بند کرنے کی, اور پنجاب سے چونکہ دریائے راوی جس پر پہلے ہی بیاس اور مختلف ڈیمز پر بھارت نے چھوٹے اور بڑے ڈیمز تعمیر کر دیے ہیں, جس سے پاکستان کو, پاکستان کی عوام کو, پاکستان کے کسانوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ان تمام تر سوالوں کا جواب لینے کے لیے حکومت پنجاب کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں, ان کے کیا پلانز ہیں, ہمارے ساتھ آج منسٹر آف اریگیشن محمد کاظم علی پیرزادہ موجود ہے. السلام علیکم سر. السلام سر. انفولڈ پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ شکریہ, مہربانی, میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. سر, پہلا سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان چونکہ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پانی کی کمی کا جو ہے یہاں پر سامنا کرنا پڑ رہا ہے, اور مختلف رپورٹس یہ بھی کہتی ہیں اگر سیم طریقے سے پانی ضائع ہوتا گیا, ہم نے اس کو پریزرو نہیں کیا, سٹور نہیں کیا, تو 2050 تک, 40 تک, اور کچھ رپورٹس کہتی ہیں 2050 تک قحط آ جائے گی. اگر پنجاب کی ہم بات کریں تو 35 سے 40 ملین ایکڑ فٹ پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. تو پچھلے 2 سال میں کیا ایسے اقدامات کیے گئے ہیں آپ کی منسٹری کے تحت کہ اس کو پریزرو کیا جا سکے, اس کو سٹور کیا جا سکے, یا پھر اس کمی کو پورا کیا جا سکے؟ اریگیشن کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یا جو ڈیم ہوتے ہیں, یہ ایک تو دونوں لحاظ سے اس کا والیوم زیادہ ہوتا ہے, اس کا فائنینشیل والیوم بھی بہت بڑا ہوتا ہے, اور یہ جو اریگیشن کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم کنزیومنگ بھی ہوتے ہیں. میں بطور تحصیل لازم بھی کام کیا ہے, ود مائی آل آنیسٹی, ناٹ دیٹ آئی ایم اے منسٹر فار اریگیشن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے انجینئرز نے جو یہاں پہ چیزیں بنائی ہیں ان کو, جیسے کہ آپ کے جو خانقی ایک ہمارا بیراج ہے جو میاں شہباز شریف کی اگین مسلم لیگ نون کی حکومت نے یہ ایک انیشیٹو لیا. پنجاب میں 13 بیراج ہیں جن میں سے 10 کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کیا, اور جو 2 ہم ریہیبلیٹیٹ نہیں کر سکے
وہیں پہ ہمیں اس ریسنٹ سیلاب میں ایشوز آئے ہیں. اور وہ جو ایک ہم کنٹرولڈ کٹ جس کو کہتے ہیں اپنے بیراج کو بچانے کے لیے، وہ ہم نے 2 ہی بیراجوں پہ دیے. ایک ہمارا بیراج ہے قادر آباد اور ایک ہے سدنائی. قادر آباد جو ہے وہ چناب پہ ہے اور سدنائی جو ہے راوی پہ ہے. اب جہاں تک آپ نے بات کی کہ اس میں پنجاب گورنمنٹ نے کیا کیا، پنجاب گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہم نے پہلے تو یہ کیا کہ ہم نے جو پہلے ابھیانہ تھا، ظاہری بات ہے کہ یہ $14 بلین کا ایسٹس ہیں اس کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے. اب انٹرنیشنلی جو ریکمینڈڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 2% آف اٹ از ریکوائرڈ فار دی مینٹیننس، ویئر ایز جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو فنڈز اویلیبل ہوتے ہیں وہ ویسے نہیں ہوتے. ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے آتے ہی، مریم نواز شریف کی گورنمنٹ نے آتے ہی اس سال ہمارا جو اپر جو ہمارے اوپر لگی ہوئی تھی سلیب کہ جس سے اوپر آپ نہیں جا سکتے، اس کو بڑھایا. اس میں ہم نے خاطر خواہ اضافہ کیا. آپ نے ریسنٹ فلڈ میں دیکھا ہوگا کہ چناب پہلے جب کبھی کسی ایک دریا میں بھی جو فلڈ آتا تھا اس کی ڈیواسٹیوٹی جو ہے وہ زیادہ ہوتی تھی، ڈیواسٹیشن زیادہ ہوتی تھی. آپ کے سپر نہیں ہسٹورک فلڈ کہ چناب نے ایسا فلڈ وٹنس نہیں کیا 90s کے بعد پہلی مرتبہ نہیں 90s کے بعد نہیں، جب سے چناب کا کی ہسٹری ریکارڈڈ ہسٹری میں اتنا پانی چناب میں پہلے کبھی نہیں آیا. اس کو ہسٹورک کہہ رہا ہوں میں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک دریا میں 2 فلڈ آئے ہوں، یعنی 2 پیکس آ گئے ہوں. ایک جو ہے جو اس چناب کے حوالے سے بات کروں تو ایک ہسٹورک پیک آئی اور ایک ایکسیپشنلی ہائی پیک آئی. اور اگر ستلج کے حوالے سے کروں تو 2 ایکسیپشنلی ہائی فلڈز آئے اس کے اندر اور بڑے تھوڑے پیریڈ میں. اب جو آپ کے جو حفاظتی بند ہوتے ہیں اریگیشن کے، وہ ڈیزائنڈ ہوتے ہیں اور بنے ہوئے ہوتے ہیں مٹی اور ریت کے ساتھ. وہ ہیں ایک خاص وقت سے زیادہ وہ پانی کو نہیں سسٹین کرتے. لیکن ہیڈس آف ٹو دا انجینئرز آف اریگیشن ڈپارٹمنٹ کہ آپ دیکھیں کہ ہمارا ایک جگہ کے علاوہ پورے پنجاب میں کوئی بند نہیں ٹوٹا. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کر رہا ہوں. آپ میڈیا پہ بہت سے بند کی وہ بند ٹوٹ گئے، وہ زمیندارہ بند ہوتے ہیں، وہ ریور پلین کے اندر ہوتے ہیں. جو یہ میں اس حوالے سے مزید کلیریفیکیشن آڈینس کے لیے بھی جاننا چاہوں گا، جو فارمرز نے یا پھر مقامی افراد نے خود تعمیر کیے ہوتے ہیں. جی بالکل، جیسے کہ میرا بھی میں دریائی بیلٹ کا بھی زمیندار ہوں، تو اپنی زمین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے لوگ جو بناتے ہیں یہ وہ بند ہوتے ہیں جو ٹوٹ رہے ہوتے ہیں. اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے کل 4 برچز ہیں. 2 کنٹرولڈ، وہ جو براجز کو بچانے کے لیے ہم نے کی، اور 2 وہ جو ان کنٹرولڈ جو کہ ہمارے بند انفارچونیٹلی بریچ کر گئے. اور اس کے اندر ایک ہمارا جو جگہ سے، اور ایک ہی بند 2 جگہ سے بریچ ہوا، حالانکہ وہ ہمارا بڑا مضبوط بند ہے. ایک پہ اس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سستی، کاہلی، نیگلیجنس ہو سکتی ہے ایک جگہ پہ. دوسری جگہ پہ آپ وہ بھی نہیں کہہ سکتے. اس کے اوپر بھی خیر ہم انکوائری ہو رہی ہے اور ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے یہ ہو گیا، وہ ایک علیحدہ بات ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بند ٹوٹ رہے تھے فلڈ کے اندر، یہ بھی میڈیا کو، ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس سے سنسنی پھیلتی ہے، لوگوں میں خوف و ہراس پھیلتا ہے. تو ایسا نہیں تھا. یہ جو بند ٹوٹ رہے تھے وہ ریور پلین میں ٹوٹ رہے تھے. ریور پلینز کے اندر کیونکہ ہمارے دریاؤں میں بڑے عرصے سے پانی نہیں آیا، ستلج میں کوئی 38 سال بعد پانی آیا، جو ہے جو اپنا ہے راوی، اس کے اندر 40 سال 50 سال کے بعد پانی آیا، تو لوگوں نے ایزیوم کر لیا تھا کہ اب اس میں پانی نہیں آئے گا. تو ظاہری بات ہے جس طرح ہمارے ڈیمز کی سٹوریج کیپیسٹی جو ہے نا وہ کمپرومائز ہوئی ہے، اسی طرح انڈین ڈیمز کی بھی ہوئی ہے. تو اب پانی فریکوینٹلی آنے لگ گیا، جیسے ستلج میں 23 میں بھی آیا اور اب بھی آیا. تو اگر آپ پچھلے فلڈز کو دیکھیں گے تو ان کا انٹرول زیادہ سالوں کا. سر یہ تمام تر پانی کو جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ اب وہ ایک فلو میں آ چکا ہے، اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو لاگت ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ خرچات ہے اس کی ڈیمز کو بنانے میں یا پھر پانی کو اریگیشن کے کوئی بھی پروجیکٹ. اور دیکھیں ایک یہ بھی ایک جو ہے نا غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ جی ہم ڈیمز کیوں نہیں بنا رہے. بالکل، اگر ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا رہے تو ایز اے نیشن، پنجاب سندھ کے پی کے یا بلوچستان کی بات نہیں، ایز اے نیشن میں مطلب ایک یہ نہیں کہ میں پنجاب کا اریگیشن منسٹر ہوں، میں آپ کو نا بڑے وثوق سے اور ایمانداری سے کاشتکار ہونے کے ناطے، اور جو میں نے یہاں پہ دیکھا ہے، ہم مجرمانہ غفلت کر رہے ہیں.
وی ہیڈ آلریڈی مسڈ دا سر ٹرین. کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ اگر لاگت زیادہ آتی ہے تو چھوٹے ہم ڈیمز تعمیر کریں اور اس میں ہم واٹر سٹوریج کو پاسبل بنا سکیں؟ کیا یہ پاسبلٹی ہو دیکھیں سکتی جو ہمارا پوٹوہار ریجن ہے وہاں پہ ہمارے اسمال ڈیمز ہیں اور ہم بنا رہے ہیں. اب ہمارا ایک جو ہے نا واٹر سپلائی کرنے کے لیے ڈڈوچا ڈیم پنڈی اور اسلام آباد کی واٹر سپلائی کے لیے ہم وہاں بنا رہے ہیں. چھوٹے ڈیمز بنا رہے ہوتے ہیں. سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ ڈیم ہر جگہ نہیں بن جاتا چھوٹا یا بڑا. بات فنڈز کی نہیں ہے. کالا باغ ڈیم تو پولیٹیسائز ہوا ہوا ہے. اس کے اوپر ایک ایکیڈیمکلی لاجک کے ساتھ بات ہونی چاہیے. ملک کے اندر اس کے اوپر بات بھی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر ہمیں کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے. جن غلط فہمیوں کا ہم شکار ہیں یا جو ہماری انسیکیورٹیز ہیں پروونشل امنگ دا پروونسز ان کو ہمیں جو ہے قانونی طور پہ اس کے کئی طریقے ہیں ان کے ساتھ ہمیں ان کو جو ہے نا وہ شیورٹیز وہ سیکیورٹیز انشور کر کے ہمیں بنانے چاہیے. چھوٹے ڈیمز کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں ڈیم ہر جگہ پہ نہیں بن سکتا ہوتا. اب یہ غلط العام ایک بات ہے کہ جی ہم ڈیم نہیں بنا رہے. آپ دیکھیں جو ہے نا ریت کے اوپر ڈیم نہیں بنا کرتے. ڈیم کے لیے ہمیں جو ہے نا چاہیے راکی سرفیس جس کے اوپر بنے وہ ان ایریاز میں بنایا جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے پلینز کے اندر ڈیم بنا رہے ہیں. مثال کے طور پہ ستلج کے اوپر ڈاؤن سٹریم فیروز والا بیراج ان کا جو ہے انڈیا کا ہم وہاں ڈیم بنا لیں. اگر وہ ہم ڈیم بنائیں گے تو ہم نے اس کی جو ہے نا اس کی ہم نے یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ نا اکنامیکلی وہ وائبل ہے کہ نہیں. اچھا سر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایک طالب علم نے بھی ابھی آپ سے سوال کیا. واٹر تھیفٹ کا ایک بڑا مسئلہ ہے پنجاب میں اسپیسیفکلی اور اگر گزشتہ سال کی بات کی جائے تو تقریباً 2000 کے قریب FIRs درج ہوئی تھیں واٹر تھیفٹ کے حوالے سے. تو ایک مخصوص طبقہ ہے جو کہ پانی نہیں جانے دیتا غریب عوام کو یا پھر کینالز میں ایک رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس حوالے سے کیا کوئی ایسی پالیسیز یا کوئی چیک اینڈ بیلنس آپ لوگ کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ آپ کے سوال میں جو چیک اینڈ بیلنس والا ہے وہ تو آپ کے سوال میں جواب ہے کہ آپ نے کہا کہ 2000 سے اوپر جو ہے FIRs ہوئیں اور اس کے اوپر ایکشن لیا گیا. جو فائنز کیے جو جن چیزوں کے ساتھ میں نے کہا 2000 FIRs لی گئی ایکشن کا اس پر وہ نہیں. یہ صرف آپ کو کرائم ریشو میں بتا رہا تھا کہ کرائم ریشو 2000 کے قریب FIRs کی گئی ہیں. تو FIR کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا کہ آپ ایکشن تو یہی ہے نا. آپ نے کوئی اس کو جو ہے جو فائن کیے اگر آپ مجھے مکمل کرنے دیتے تو جو ہم نے اس کے اوپر فائن کیے وہ شاید اس سے زیادہ ہوں گے. ہم نے آ کے پنجاب گورنمنٹ نے مریم نواز صاحبہ کا یہ ویژن تھا کہ پانی کی ایکویٹیبل جوڈیشس جو ہے وہ تقسیم ہونی چاہیے. یہ ایک جو ایک عام ہمارا بن گیا ہے. ہمیں اپنے رویوں پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک خاص طبقہ پانی نہیں جانے دیتا. ایسا نہیں ہے. نہ پانی اور ہوا کے اوپر اللہ نے اس طرح اتنا زیادہ کنٹرول بھی انسان کا ہوا پہ تو بالکل بھی نہیں رکھا ہوا اور پانی کے اوپر جو ہے اتنا بھی اثر نہیں رکھا ہوا. قدرت جو ہے عدل پہ ہے, نیچر بیسڈ ہے جو ہے نا. اس کے اندر یہ ہے کہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہیڈ والا ہوتا ہے رائپیرین یا واٹر یوزر وہ ٹیل والے کا پانی چوری کرتا ہے. اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا کوئی طاقتور آدمی جو ہے ہیڈ پہ ہو اور ٹیل پہ نہ ہو. اس کا رقبہ ایک ہی بندے کے ٹیل پہ بھی رقبہ ہوتا ہے, ایک ہی بندے کا ہیڈ پہ بھی رقبہ ہوتا ہے. وہاں پہ وہ یوزربر ہے, وہاں پہ وہ جو ہے نا افیکٹی ہے. تو یہ دونوں چیزیں سائملٹینیس. ایک تو یہ چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ جو پاکستان کا نہری نظام ہے 67% پہ ڈیزائن. 34% آف دا لینڈ آف دا ٹوٹل اریگیٹڈ ایریا آف پاکستان کا جو ہے 34% آف دا لینڈ کو ہم نے خریف میں پانی دینا ہے, 33% آف دا لینڈ کو ہم نے ربی میں پانی دینا ہے. ٹھیک ہے. ویئر ایز ہم جو پانی کی سپلائز دے رہے ہیں, جو تھیفٹ ہے اس کی وجہ کی ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, وہی والا ایشو, وہی فینومینا آئے گا کیونکہ ہم مور دین 150% پانی سپلائی کر رہے ہیں اس ڈیزائن کیپیسٹی سے.
ویئر ایز ہماری جو نہروں کی جو سپلائی کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کمپرومائز ہوئی ہے. ہم ان کو ریہیبلیٹیشن کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں. جو ہماری 3 مین کینالز ہیں جو ایسٹ ویسٹرن ریورز سے جو انڈس بیسن ٹریٹی کے میں ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے اگینسٹ ہم نے ایسٹرن ریورز انڈیا کو دیے اور ویسٹرن ریورز ہم نے لیے. تو جو ہم ویسٹ ایسٹرن ریورز والوں کا جو کمانڈ ایریا تھا وہ ایک 3 نہریں ہیں ان کے ساتھ ہم لے کے جاتے ہیں پانی اور ان کو ہم فیڈ کرتے ہیں. تو ہم نے ان کو آ کے رکھا ہے. اریگیشن ریلیٹڈ جتنا یہ بھی آپ پوری تحقیق کر لیں آپ ضرور ایک صحافی ہوتا ہے اس کی یہ ویسے تو ذمہ داری بھی ہے اور عموماً آپ جیسے جو لائق صحافی ہوتے ہیں وہ یوں ہی کرتے ہیں کہ وہ پہلے چیزوں کو دیکھ کے آتے ہیں. اور مشکل سوال آپ دیکھیں گے کہ اریگیشن میں آج تک جو بھی کام ہوا ہے وہ مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ میں ہوئے, چاہے وہ واٹر ایکارڈ ہو, چاہے جو ہے نا ہمارا جو ہے ہمارے جو براجز کی ریہیبلیٹیشن ہو, چاہے ہمارا جو ہے نہروں کی پکا کرنے کا ہو, چاہے بل صفائی ہو, چاہے جو چیزیں ہوں, یہ ساری چیزیں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ. ٹرانسپیرنسی لانے کے لیے اب جیسے بل صفائی ہے ہم نے اس کے اوپر ویسے تو ہمارا کاؤنٹر چیک کے لیے ہمارے جو ہیں نیسپاک ہے, لیکن وہیں پہ ہم نے لمس کو بھی اپوائنٹ کیے کہ آپ اپنے ڈرونز کے ذریعے ایک تھرڈ پارٹی جو ہے نا آپ ہمیں ایک کر کے دیں کہ کیا جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے انجینئرز ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے اتنی سلٹ صاف کی ہے اس کے اوپر یہ کاسٹ آئی, کیا وہ جسٹیفائڈ ہے, اس کے بعد ہم اس کی پیمنٹس کرتے ہیں. یہ پچھلے 2 سال سے ہو رہا ہے. اسی طرح جو پانی کی جو چوری ہے وہ یہ ایکشن ہم نے اسی پہ لیا کہ تاکہ لوگوں کے اندر ظاہری بات ہے کہ جب پیٹ کا معاملہ آ جاتا ہے تو کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد کو یا اپنے بچوں کو فیڈ کیے بغیر انسان انتہائی اقدام پہ تل جاتا ہے. تو پانی بھی چوری ہوتا ہے اس میں, اور اس کی یہ بھی وجہ میں نے آپ کو بیان کر دی کہ 67% پہ ڈیزائنڈ سسٹم کو جب 150% کے اوپر سپلائز دے رہے ہوں گے تو ظاہری بات ہے کہ وہ انسفیشینٹ بھی ہے. اس کی وجہ سے جو ہے کمی بھی آئے گی, شارٹیج بھی آئے گی, اس کی وجہ سے یہ ایشوز بھی آئیں گے. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ہی یہ FIRs دی گئی. اچھا سر, ایک اور بڑا ایک اہم ایشو ہے اس کو بھی ہم اٹھانا چاہتے ہیں اور آپ کی اس پہ رائے لینا چاہیں گے. لاہور کے اندر سالانہ اگر بات کی جائے تو 1 میٹر پانی وہ زیر زمین نیچے جاتا جا رہا ہے, اور پنجاب کے کئی اضلاع میں 1000 فٹ تک پانی جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے. تو لوگ وہ جو ٹیوب ویلز بناتے ہیں تو اس حوالے سے کوئی پالیسی یا کوئی چیک اینڈ بیلنس کوئی ہو سکتا ہے, کیونکہ انڈر گراؤنڈ واٹر, فریش واٹر وہ بھی ختم ہوتا جا رہا ہے ایک طریقے سے. جی, اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ جو ہے یہ ٹاسک ہوا تھا اور اس کے تحت ہم نے جیو ٹیگنگ کی ہے ٹیوب ویلز کی, کہ تاکہ ہمارے پاس کوئی ایک جو ہے اتھینٹیکیٹڈ نمبر آ جائے کہ ہم کتنا پانی نکال رہے ہیں, اور وہ ہمارے پاس ہے. کیونکہ یہ بچوں کے انہیں آنا تھا تو میرے پاس وہ فگر میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں دے پا رہا, اور اگر مجھے ٹائم دیں تو میں آپ کو ابھی بھی منگا کے دے سکتا ہوں کہ ہم پانی نکال کتنا رہے ہیں اور ہمارا ایکویفر چارج کتنا ہو رہا ہے. اب اس کے حل کے لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ نہیں, CM پنجاب نے رین واٹر ہارویسٹنگ کے لیے ڈفرینٹ میتھڈس کے اوپر ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو ٹاسک کیے, اور پھر ہوتا یہ تھا کہ ہر ڈپارٹمنٹ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہا تھا, اور اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک ہول آف گورنمنٹ نہیں نظر آتی تھی. آپ کو نظر آیا ہوگا کہ اس فلڈ کے اندر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ کسی اور ڈپارٹمنٹ کو بلیم کرتا آپ کو نہیں نظر آیا ہوگا, ورنہ جو ہمارے پریویس ایئرز میں جب ہمارے فلڈز آتے تھے تو ایک ڈپارٹمنٹ کہہ رہا ہوتا تھا کہ اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا, دوسرا کہہ رہا ہوتا تھا اس کی وجہ سے ہمارا کام ہو. تو ان کو آپس میں ایک ان کی کنیکٹیوٹی بھی بنائیے کہ تاکہ سب کو پتہ ہو, ہر کسی کو جو کام اسائن ہوا ہے وہ کرے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ سولوشنز نکالے ہیں. کچھ یہاں پہ لاہور کے اندر آپ کے سامنے ہے کہ نیچے ٹینکس بنائے گئے ہیں کہ جو رین واٹر ہے ہم وہاں لے جائیں گے, اس کے بعد اس رین واٹر کو اپنے جو ہے نا ہمارے جو لانز ہیں یا جو گرین بیلٹس ہیں یا وہاں پہ ہم اس پانی کو استعمال کر لیں گے. سر آخر میں بس ایک دو سوال یہی کرنا چاہوں گا کہ ایک تو بھارت کی جانب سے بڑی دھمکیاں دی جاتی ہیں, پانی روک لیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو کیا بھارت واقعی کیپیبل ہے ہمارا پانی روکنے پہ؟ نہیں, وہ تو یہ جو آپریشن جو بنیان المرصوص اس کے بعد میرے خیال میں تو پاکستان میں اگر ہمیں کوئی خوف تھا تو ہمارا خوف اور انڈیا کی غلط فہمی دور ہو گئی ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ ہم قانونی طور پہ بھی ہم لوور ریپیرین کا جو رائٹ ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے, پروٹیکٹڈ ہے انٹرنیشنل لاز کے ساتھ.
وہ ہمارا جو انہوں نے یونیلیٹرلی جو ہمارا انہوں نے سسپینڈ کیا تھا انڈس واٹر ٹریٹی کو، وہ نہیں کر سکتے. تو ظاہری بات ہے کہ نہیں، ایسا میں نہیں سمجھتا کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خطرہ ہے. دشمن سے خیر کی توقع بھی نہیں ہوتی، لیکن میں نہیں سمجھتا، میں پر امید ہوں کہ انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. سر ایک آخر میں بس یہ بتاتے چلیں کہ ہم تک تو آپ کی رسائی ہے، جو میڈیا ہے، جو دیگر طبقہ ہے، ایک عام کسان کیسے اپنے مسئلے مسائل لے کر آپ تک پہنچ سکتا ہے، یا پھر حکومت پنجاب تک اپنے مسئلے مسائل جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں، کسانوں کے جو مسئلے مسائل ہیں، تو ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، یا کوئی ان کو وے بتا دیں کہ وہ اپنے مسائل آپ تک پہنچا سکیں؟ ہماری جو ہیلپ لائنز ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کی، وہ اس میں یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں، میری چوتھی ٹرم ہے اسمبلی میں. سی ایم پنجاب جو ہیں میری لیڈر مریم نواز صاحبہ، وہ رینڈملی ڈیلی ہر ڈپارٹمنٹ کی جو اس طرح کی کمپلینٹس ہیں ان کو ایک تو خود دیکھ رہی ہیں. ایک تو یہ، ایک جب آپ کا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو یقیناً ایک نیچے وہ ہوتا ہے. نمبر 2، آپ آج آئے ہیں یا تشریف لائے ہیں، آپ میرے دفتر کا دروازہ کبھی میں نے بند نہیں کیا، کبھی بھی، نیور ایور. اب آپ کا انٹرویو ہے اور آپ نے میرے پہ یہ کمپلشن لگائی ہے کہ اس دروازے کو بند کر دیں تو یہ بند ہے، ورنہ اٹس اوپن ڈور. وہاں پہ کوئی دربان آپ کو نہیں ملے گا، کوئی یہ نہیں ہوگا. اب میں ایزیلی ہر کسی کو ایکسیسیبل ہوں. 1. نمبر 2 جو ہے ہماری اریگیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ہیلپ لائن ہے یا جہاں جو ہمارے جو نمبرز ہیں اس کے اوپر کوئی جو ہمیں کمپلینٹ آتی ہے، میں اس کو جو ہے ہم خود بھی دیکھتے ہیں اور اس کو ہم ویریفائی کر کے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے بھی ایکشن لیتے ہیں. 3. ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میرے پارٹی کے لوگوں کے پاس بھی میرا نمبر ہے اور میرے جیسے بندے کا نمبر لینا کسی سے مشکل بھی نہیں ہے. مجھے ڈائریکٹلی بھی جو کالز آ رہی ہوتی ہیں یا جو واٹس ایپ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساروں کو، لیکن تقریباً ساروں کو میں آگے پوچھتا ضرور ہوں. میں ان کو واپس رسپونڈ کروں نہ کروں، کیونکہ بیچ میں کچھ شکایت برائے شکایت بھی ہوتی ہے. کچھ شکایتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ایڈریس کرنا ضروری ہے اور ان شکایتوں کے اوپر پورا ایکشن لیتے ہیں ہم انشاءاللہ الحمدللہ، اور اس کے اوپر ہم کرتے ہیں اور اپنی جو ہے پوری ایمانداری سے ہم کرتے ہیں. اور میرے خیال میں اگر آپ پچھلے فلڈز کو اور اس فلڈز کے اوپر فلڈ مینجمنٹ کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے تو پنجاب گورنمنٹ کی جو اس دفعہ جو ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مریم نواز کی قیادت میں جو ہم نے کام کیے، ویسا آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملے گا. اور جس طرح ہم نے 3 دریاؤں کا فلڈ تھا، اور اریگیشن کے حوالے سے جو ریور سندھ ہے، یہ بھی انیوژولیٹی ہم نے وہاں پہ ایک انیوژول تھا ہمارے پاس کہ جو ہے 1 سے 1.5 مہینہ تقریباً جو ہے ریور انڈس بھی لو سے ہائی فلڈ کے درمیان رہا ہے. وہ جو ہے نارمل پہ نہیں گیا. اریگیشن کے جو سٹرکچرز ہوتے ہیں، جب اس طرح کی فلکچویشن آ رہی ہوتی ہے کہ پانی بڑھ بھی رہا ہے اور کم ہو رہے ہیں، تو جو اریگیشن کے سٹرکچرز ہوتے ہیں ان کو سب سے زیادہ تھریٹ اس وقت ہوتا ہے جب آپ فلڈ آ رہا ہوتا ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس کی تیاری ایک ڈیفرنٹ طریقے سے کی جاتی ہے. لیکن جب آپ 1.5 مہینے سے اس حالت میں ہیں کہ کبھی جو ہے دریا میں لو فلڈ ہے اور کبھی ایکسیپشنلی ہائی ہے اور کبھی ہائی ہے، تو جب یہ فلکچویشن آ رہی ہوتی ہے تو اریگیشن سٹرکچرز کو وہ زیادہ تھریٹ پوز کرتی ہے ایز کمپیئر ٹو جو ایک فلیش فلڈنگ آتی ہے اس سے. چلیں، بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا، اور بہت اچھا لگا. ہمارے جو سوالات تھے وہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو گئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو میں نے تو ویسے آپ کے سارے سوالات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. اگر کوئی تشنگی رہی ہے تو میں پھر نہیں انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ سے ڈیٹیل کسانوں کے مسئلے مسائل کے حوالے سے اگر آپ کا وقت مل سکا تو وہ ہم کریں گے پوڈ کاسٹ انشاءاللہ. تب تک کے لیے ناظرین مجھے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اگر کوئی قیمتی رائے ہو آپ کی، یا پھر ہمارا آپ کو انٹرویو کیسا لگا، تو کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.